حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عائشہ اتعرفین ہذہ قالت لا یا نبی اللہ فقال ہذہ قینۃ بنی فلاں تحبین ان تغنیک قالت نعم قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد نفخ الشیطان فی منخریها۔ یہ حدیث پاک کا متن ہوا۔ اسے روایت کیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور اسی طرح امام نسائی احمد بن شعیب نے اپنی سنن کبریٰ میں، اور اسی طرح امام طبرانی سلیمان بن احمد نے اپنی معجم کبیر میں۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے نبی میں اسے نہیں پہچانتی۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارے لیے گائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی میں چاہتی ہوں۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گانے بجانے والی کو ایک برتن دیا تو اس عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے گایا بجایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک مار دی ہے، اس کی ناک پھلا دی ہے۔ یہ حدیث پاک کا متن اور یہ اس کا ترجمہ۔ اب یہاں ہم اگر اس روایت کو دیکھیں تو یہ روایت شروع ہوتی ہے، حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں آئی۔ کون آئی؟ عورت۔ شروع میں پہلے جو روایتیں ہم نے ذکر کی، مثال کے طور پر اس سے پہلے جس روایت پر گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازی فلما انصرف جاءت جاریۃ سودا، جاریہ کا لفظ تھا۔ اسی طرح اس کے پہلے ہم جس روایت کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے اس میں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعندها جاریتان تغنیان وتضربان بدفین، کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس وقت ان کے پاس دو جاریہ یہ گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں۔ تو ہم نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جاریہ کا معنی کم از کم بالغہ عورت ہوتا ہے، بالغہ کم سے کم بالغہ ہو، اور اس وقت ہم نے تفصیل سے اس پر کلام کیا تھا کہ ملا کا کہنا یہ ہے کہ یہ چھوٹی بچیاں تھیں، یہ چھوٹی بچیاں تھیں، تو اس پر بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ بچے اگر کوئی غیر شرعی کام کرے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ معمولی چیزوں پر سرکار خود تربیت فرماتے ہیں۔ اب یہاں آج جو روایت ہمارے پیش نظر ہے، اس روایت میں خود صاف لفظوں میں یہ آ گیا کہ ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بارگاہ رسالت میں امرأہ ایک عورت آئی۔ اب عورت کسے کہتے ہیں؟
اس کا معنی تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان تمام روایتوں میں جہاں بھی جاریہ کا ذکر ہے وہاں بھی کیا مراد ہے؟ عورت ہی مراد ہے، اس لیے کہ عربی لغات میں بھی اور اسی طرح معنی، مفاہیم اور مطالب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی یہاں کم سے کم بالغہ عورت سے کمتر بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ چیز یہاں صاف آ گئی اس روایت میں کہ بارگاہ رسالت میں کون آیا؟ ایک بچی نہیں، ایک عورت۔ فقال یا عائشہ، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اتعرفین ھذہ، اے عائشہ کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ پہلی روایات میں کیا تھا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، پہلی روایت جس پر ہم نے گفتگو کی، سرکار سو رہے تھے۔ حالانکہ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ سونا یہ عذر نہیں ہے ہماری سمجھ کے لیے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا اور جاگنا کیا ہے؟ سب برابر ہے۔ مگر یہاں خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاگتے میں بیدار ہیں سرکار، اور یہ عورت آئی اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ لا یا نبی اللہ، میں اسے نہیں پہچانتی۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ھذہ قینۃ بنی فلاں، اے عائشہ یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فلاں قبیلے کی گانے اور بجانے والی، یعنی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو جانتی نہیں ہے، اور جانتی نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کی طرف سے بلاوا نہیں ہے، پہچانتی نہیں ہے۔ اب یہ عورت آئی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ کسی اور کام سے بارگاہ رسالت میں آئی ہوگی، میں بھی تو یہ آتی اور اپنا کام بارگاہ رسالت میں عرض کرتی اور اپنا کام کروا کے یہ چلی جاتی، لیکن یہ بارگاہ رسالت میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں۔ یہ پھر کہاں کا واقعہ ہے؟ سرکار کے گھر کا۔ ہمارے یہاں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی گانے بجانے والی عورت کو اپنے گھر میں داخلہ دیں گے؟ آج ہم غلام، جی آج ہم 1500 سال بعد پیدا ہونے والے امتی کسی گانے بجانے والی عورت کو اپنے گھر میں داخلہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ میں نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں یہ گانے بجانے والی عورت بیٹھی ہوئی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نہیں پہچانتی ہیں، تب بھی سرکار خود آگے بڑھ کر اس عورت کا تعارف ام المومنین سے کروا رہے ہیں، جی تعارف کروا رہے ہیں۔ اے عائشہ تم اسے پہچانتی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ھذہ قینۃ بنی فلاں، کہ یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، بلکہ سرکار یہ بھی جان رہے ہیں کہ اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی ہے۔ یعنی اس زمانے میں عادت یہ تھی کہ مختلف الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ گانے بجانے والیاں ہوا کرتی تھی، الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ، قوال نہیں قوالن، صوفیہ تو قوال سے سنتے ہیں تو ملا اس دین کو بے دینی کہتا ہے، یہاں اس کے پاس اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ یہاں قوالن ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں سے دین نکلتا ہے، اور یہ تعارف اس سے کروایا جا رہا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے باپ کے درجے میں ہیں،
بلکہ اس سے کہیں زیادہ. یہ میں اس پس منظر میں باپ کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا گیا ہے کہ اس امت کی مائیں ہیں. تو ساری امت یہ اولاد کے درجے میں ہوئی. ماں اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرے گی؟ کس انداز میں؟ یہاں یہ تربیت کا نظام چل رہا ہے. گھر میں ایک گانے بجانے والی آئی ہوئی ہے, ام المومنین اسے پہچانتی بھی نہیں ہے. سرکار آگے بڑھ کے تعارف کروا رہے ہیں. بیوی یہ بچوں کی ماں ہوتی, اس سے اگر گانے بجانے والی کا تعارف کروایا جا رہا ہے تو آگے یہ تربیت کا نظام بن رہا ہے. اور 2-4 بچوں کے لیے نہیں, قیامت تک آنے والی ساری امت کے لیے تربیت کا نظام بن رہا ہے کہ اے عائشہ تم اسے پہچانتی ہو؟ اگر یہ بری بات تھی, کوئی حرام کام تھا, تو ایسی عورت سرکار کے گھر میں آ سکتی ہے؟ بھائی ایمان والے کا ایمان تو یہ ہے کہ یہ داخل ہی نہیں ہو سکتی. میں جسے نہ چاہوں وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. آج 1500 سال بعد تو جو مختار کل ہیں ان کے گھر میں ان کے چاہے بغیر کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اور پھر صرف داخل نہیں, وہ آ گئی اور اتنے آرام سے بیٹھی ہے اور اتنی عزت سے بیٹھی ہے کہ سرکار اس کا تعارف کروا رہے ہیں. تعارف کس کا کروایا جاتا ہے؟ برے لوگوں کا تعارف کروایا جاتا ہے, اور وہ بھی بیوی سے. اپنے گھر کے دروازے سے برے لوگوں کو کوسوں دور رکھا جاتا ہے. گھر میں داخلہ تو دور, اور پھر خود اپنی زوجہ مطہرہ محترمہ سے تعارف, یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. لیکن حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ تعارف کروا رہے ہیں. اتعرفین ھذہ, اے عائشہ کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ کہتی ہیں لا یا نبی اللہ, نہیں سرکار میں اسے نہیں پہچانتی. اگر ذرا بھی یہاں قباحت کا بھی شائبہ ہوتا تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا اس مقام پر؟ کہ بھائی آئی ہے اپنے کام سے اپنا کام کرے اور جلدی سے چلی جائے. نہیں, زوجہ مطہرہ محترمہ نہیں پہچانتی ہیں, اسے پہچنوا رہے ہیں. عرض کیا نہیں میں نہیں جانتی, تو فرمایا ھذہ قینۃ بنی فلاں, یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی. قینہ کہتے ہیں عربی میں اس عورت کو جو گانے بجانے کا پیشہ کرتی ہو, گانے بجانے کا پیشہ کرتی ہو اسے کہتے ہیں. فرمایا ھذہ قینۃ بنی فلاں, یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی. اب آگے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحبین ان تغنیک, اے عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارے لیے گائے؟ جی, ملا کا تو ایمان خراب ہو جائے گا, دماغ تو بہت خراب ہوگا, ایمان خراب ہو جائے گا کہ سرکار اپنے گھر میں ایک گانے بجانے والی کا تعارف اپنی زوجہ سے کروا رہے ہیں, اور زوجہ نہیں پہچانتی ہیں پھر بھی پہچان بھی کروا رہے ہیں, اس کا پیشہ بھی بتا رہے ہیں. آگے بڑھ کر زوجہ کے مطالبے کے بغیر پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتی ہو تحبین ان تغنیک, کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارے لیے گائے بجائے؟ اس سے پہلی روایت میں تو یہ تھا نا ان نظرتی فضربی والا فلا, کہ اگر نظر مان لی ہے تو گا بجا لو ورنہ نہیں. تو ملا کو تنکے کا سہارا مل گیا کہ سرکار نے فرمایا نظر مانی ہے تو گا بجا لو ورنہ نہیں. یہاں تو کوئی نظر نہیں ہے. وہاں اس مقام پر میں نے گفتگو کر دی تھی کہ نظر حرام چیزوں کی بنتی ہی نہیں. یہاں اس سے آگے بڑھ کر بات ہے کہ نظر مانے بغیر کسی کے, اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش کے بغیر, یعنی یہاں گانے بجانے کا پورا اہتمام اور انتظام کون کر رہا ہے؟ پورا پروگرام کون ارینج کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ نہیں کر رہی ہیں. پہلی روایت میں تو سیدہ عائشہ نے بلایا تھا 2 گانے بجانے والیوں کو, جہاں حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی تھی. دوسری روایت میں حبشی صحابہ گا رہے ہیں بجا رہے ہیں اور رقص کر رہے ہیں مسجد نبوی میں, سرکار سیدنا فاروق اعظم نے آ کر منع کرنے کی کوشش کی. تیسری روایت میں یہ تھا کہ وہ صحابیہ نے خود منت مانی
سرکار نے فرمایا منت مانا ہے تو گا بجا لو ورنہ نہیں. یہاں تو سرے سے کچھ بھی نہیں ہے, پورا بیس سرکار دے رہے ہیں, سچویشن سرکار کریٹ کر رہے ہیں. گانے بجانے کی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے, کوئی ماحول ہی نہیں ہے, کوئی کیفیت ہی نہیں ہے, کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. پورا ارینج کر رہے ہیں سرکار, اہتمام فرما رہے ہیں سرکار. عائشہ پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی ہے, کیا تم چاہتی ہو تمہارے لیے گائے بجائے؟ حضرت سرکار سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں نعم, جی میں چاہتی ہوں. کون چاہتا ہے؟ ہم ساری امت کی ماں چاہتی ہے. یہ کسی ملا کی بیوی نہیں ہے, رسول اللہ کی بیوی ہے, اور وہ بیوی ہے جن سے اس امت تک 1/3 ایک تہائی دین پہنچا ہے. ملا 4 کتابیں پڑھ کر ملا بنا ہے, یہ امت کو 1/3 ایک تہائی دین دے کر امت کو ہدایت کے راستے پر لگانے والی عالمہ ہیں. وہ فرما رہی ہیں, لیکن ان کا تقوی اس سے خراب نہیں ہوتا. کیا کہتی ہیں؟ نام جی حضور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے لیے گائے اور بجائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں کسی اور کا کوئی دخل ہے؟ نہ گانے بجانے والی جو آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں گاؤں بجاؤں, نہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے, نہ آپ سرے سے اسے پہچانتی, نہ آپ جانتی. سرکار تعارف بھی کروا رہے ہیں, اسے گھر میں آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں, وہ آرام سے بیٹھ بھی رہی ہے. سرکار پہچنوا بھی رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی. اور پھر اپنی زوجہ محترمہ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے لیے, یوں ہی ہوا میں نہیں, تم چاہو تو تمہارے لیے گائے اور بجائے. سرکار کسی حرام کام کی پیشکش اپنی زوجہ محترمہ سے کر رہے ہیں؟ صد بار معاذ اللہ رب العالمین. حرام تو دور, اگر ادنا قباحت اور ناپسندیدگی بھی ہوتی, مزاج کے بھی اگر ادنا خلاف ہوتا, حرام ہونا تو بہت دور, مزاج نبوی کے بھی اگر ادنا درجے خلاف بات ہوتی تو کیا ہمارا ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ سرکار پوچھتے؟ جی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ گھر ہے, ہم لوگ ذرا سی باتوں میں اگر سوچتے ہیں کہ بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا, جی تو یہاں تو قرآن نے ساری امت کی ماں بنا دیا انہیں, قرآن نے بنایا ہے, یعنی رب نے بنایا ہے. ہم ادنا ترین لوگ, انتہائی معمولی لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو, ہم ایسا کریں, ہماری بیوی ایسا کرے, بچوں پر کیا اثر پڑے گا, تو یہ وہ ہیں جن پر ساری امت کی ذمہ داری ہے. باپ پر اولاد کی ذمہ داری کم ہوتی ہے, کہیں زیادہ امت کی ذمہ داری رسول پر ہے. اور یہ ماں بھی معمولی ماں نہیں ہے, اسے رب نے ساری امت کی ماں بنایا ہے. یہاں سے دین نکل رہا ہے, امت جانتی ہے کہ سرکار جو کہہ رہے ہیں دین ہے, جو کر رہے ہیں دین ہے. آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ دین ہے. سرکار جانتے ہیں کہ یہ سب دین کی شکل میں امت تک پہنچے گا. یعنی سرکار دین بنا رہے ہیں, سرکار یہ تربیت فرما رہے ہیں. اب ملا تربیت کس طرح کرتا ہے وہ اپنی تربیت کا انداز دیکھے. ہمارا دین, ہمارا ایمان اور ہماری تربیت کا انداز وہ ہے جو رسول اللہ کا انداز تربیت ہے. ہمارا دین وہ ہے جو رسول اللہ عطا فرما رہے ہیں, اور ہمارا دین وہ ہے جو رسول اللہ کے گھر میں وجود پا رہا ہے, رسول اللہ کے سامنے وجود پا رہا ہے. پوری طرح ارینج کیا, اور صرف پوچھا اور تعارف نہیں. آگے وہ جملہ ہے جس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, جی کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کا کس طرح اہتمام فرما رہے ہیں اور کس طرح انتظام فرما رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات اور معمولات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے دین اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.